اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، آج کے درس کے لیے ذہن میں کوئی متعین عنوان نہیں تھا۔ قرآن حکیم کھولا ہے 20واں سپارہ سورہ نمل سامنے آئی ہے اور اس کی 2-3 مختصر آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ فتوکل علی اللہ، اے نبی آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہیں، انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ بہرے کو پکار نہیں سنا سکتے، اذا ولوا مدبرین، کہ جب وہ پیٹھ دے کر جا رہے ہوں، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور اے نبی آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے اس کی گمراہی سے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، بے شک آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فہم مسلمون، پس وہ فرما بردار ہیں۔ محترم احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور قریش کی طرف سے شدید مخالفت کا مسلسل سامنا ہے، اور اسی دور میں یہ سورہ نمل اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے کہ جس وقت قریش کی طرف سے شدید مخالفت ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ان کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، آپ واضح حق پر ہیں، یہ آپ کی بات نہیں بھی سنتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
آپ کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج یہ مسلسل انکار کی روش پہ ہیں، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے تو یہ ایمان کی طرف آ جائیں یا ان سے ہٹ کے کوئی اور لوگ ان سے بڑی تعداد میں وہ ایمان کی طرف آ جائیں، تو اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کریں۔ آپ واضح حق پر ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے نبی، یہ کافر جو آپ کی بات نہیں سنتے تو یہ تو ایسے ہیں کہ جیسے مردے نہیں سنتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح ان کافروں کو نہیں سنا سکتے۔ اور جس طرح بہرے کو آپ پکار نہیں سنا سکتے جبکہ بہرا پیٹھ موڑ کے آپ سے دور جا رہا ہو، وہ سننا چاہ ہی نہیں رہا۔ اگر بہرا جو ہے وہ اس کی سماعت کسی حد تک اگر کمزور بھی ہے لیکن وہ پیٹھ دے کے جا نہ رہا ہو، یہیں پہ کھڑا ہو اور سننے کی کوشش کرے تو پھر کچھ نہ کچھ تو سن لے گا، یا اگر سن نہیں سن سکے گا تو کوئی نہ کوئی اشارے سے ہی سمجھ جائے گا۔ لیکن جب بہرا توجہ ہی نہ کر رہا ہو، پیٹھ دے کے بھاگ رہا ہو، جا رہا ہو، تو پھر تو وہ نہیں سنے گا۔ اور اے نبی، جس طرح آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے تو اسی طرح آپ ان کافروں کو نہیں سنا سکتے، یہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اصل میں کفار کے لیے یہ 2-3 چیزوں کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ سونے محبوب، کافر آپ کی بات نہیں سنتے۔ پہلی مثال جس طرح مردے نہیں سنتے ہوتے، دوسری مثال جس طرح بہرے نہیں سنتے، اور تیسری مثال جس طرح اندھے نہیں دیکھتے، تو اسی طرح یہ کافر نہیں سنتے۔ اللہ واللہ، میرے محترم احباب، جس وقت اللہ رب العزت نے ان 3 چیزوں کو بطور مثال ذکر کیا ہے تو اللہ رب العزت کی جو ذکر کردہ مثال ہے وہ انتہائی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رب العزت نے جو مثال ذکر کی ہے اس مثال کے اندر کمزوری آ جائے تو پھر تو جس چیز کے لیے وہ مثال دی گئی ہے، جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے، تو اس سارے کے اندر ہی کمزوری آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کی دی ہوئی مثال بڑی قوی ہوا کرتی ہے، وہ کوئی کمزور مثال نہیں ہوا کرتی۔ لیکن دور حاضر میں کچھ نادان دوست وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں جی، مردے تو سنتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر ہمارے احباب کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس میں سنانے کی نفی ہو رہی ہے نا، ان کے سننے کی نفی نہیں ہو رہی۔ تو گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ قصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال رہے ہیں کہ آپ کے سنانے میں کمزوری ہے، آپ نہیں سنا سکتے۔ حالانکہ معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے اندر کمزوری ہے، ان کافروں بدبختوں کے اندر کمزوری ہے کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کی مثال اللہ نے دی ہے کہ جس طرح مردے کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ مردہ نہیں سن سکتا ہوتا، تو ان کے اندر بھی یہ کمزوری ہے کہ یہ نہیں سنتے ہیں کیونکہ یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو کمزوری ان کے اندر تھی، تو ہمارے احباب نے کہنا شروع کر دیا جی سنانے کی نفی ہے نا، سننے کی نفی تو نہیں ہے نا۔ تو بھئی یہ جملہ ہی بڑا گستاخانہ ہے کہ جی سنانے کی نفی ہے، گویا کہ وہ تو سن سکتے ہیں، آپ کے اندر ہی کوئی کمزوری ہے، آپ ہی نہیں پوری طرح سنا پا رہے۔ تو یہ تو بڑا گستاخانہ جملہ ہے جس کو بڑی بے دھیانی کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ کمزوری ان کے اندر ہے،
اس لیے وہ نہیں سنتے ہیں۔ جس کافروں کے اندر کمزوری ہے تو تینوں مثالوں کے اندر سنانے والے یا راہ دکھانے والے کی کمزوری نہیں ہے۔ مردے کی کمزوری ہے کہ وہ نہیں سنتا، بہرے کی کمزوری ہے کہ وہ نہیں سنتا، اندھے کی کمزوری ہے کہ وہ نہیں دیکھتا۔ اس کو سنانے والے یا اس کو دکھانے والے کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں کے ساتھ اس مسئلے کو بارہا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بھی فرمایا۔ پھر ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ پھر ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنتے وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے کئی انداز میں اس مسئلے کو واضح کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کچھ واقعات بھی ایسے ذکر کیے کہ ان سے بھی مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ 309 سال تک اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو سلائے رکھا ہے، اور نیند جو ہوتی ہے یہ آدھی موت ہوتی ہے، یہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نیند کے اندر بھی اللہ جان کو قبض کر لیتے ہیں، موت کے اندر بھی جان کو قبض کر لیتے ہیں، لیکن موت والی کو اللہ روک رکھتے ہیں، نیند والی کو اللہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو جان وہاں پر بھی قبض ہوتی ہے، نیند میں بھی۔ تو نیند میں جان پوری قبض نہیں ہوئی، اس کا تعلق ابھی باقی بھی ہے، تو پھر بھی نیند میں جو ہے وہ سویا ہوا سنتا کوئی نہیں۔ 309 سال تک سوئے رہے۔ جس وقت اٹھے، سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ان غار والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ جملہ بڑا عجیب سا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 309 سال تک ان کو سلائے رکھا، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اٹھایا اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں کہ کتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہیں۔ اب یہ اتنے سے سوال کے لیے اتنا لمبا چوڑا چکر کہ 309 سال ان کو سلائے رکھا ہے، اور مقصد کتنا سا کہ جی اس لیے ان کو اٹھایا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو جگایا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر لیں کہ کتنا عرصہ رہے ہیں۔ تو یہ بظاہر تو بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ اتنا لمبا چکر صرف ایک چھوٹے سے سوال کے لیے۔ تو اصل میں مقصود وہ صرف سوال نہیں ہے، مقصود اس سے جو مسئلہ واضح ہوتا ہے وہ ہے کہ دیکھو اللہ کے ولی ہیں اور 309 سال تک سوتے رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا، خود اپنا بھی ان کو پتہ کوئی نہیں چلا کہ ہم کتنا عرصہ یہاں رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، ولی عالم الغیب ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ولی ہیں، اگر یہ عالم الغیب ہوتے تو ان کو کم از کم اپنے متعلق تو پتہ ہوتا نا کہ ہم کتنا عرصہ یہاں رہے ہیں۔ یہ جس وقت اٹھے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرنے، ایک نے سوال کیا بھائی کتنا عرصہ رہے ہیں، چند ایک بولے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، اور باقی چند ایک کہنے لگے چلو چھوڑو اس کو، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، فی الحال تو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا خیال کرو، تو کھانے کے لیے انتظام کرو۔ گویا کہ وہ اللہ کے ولی جو ہیں انہوں نے اس سوال کو بڑا سرسری لیا ہے۔ ایک نے سوال کر دیا کہ کتنا عرصہ رہے ہیں، 2-3 نے جواب دے دیا، اور باقی 2-3 تو اس کو اتنا سرسری لے رہے ہیں کہ چھوڑو یار اس پہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا رہے ہیں، چلو کھانے کا انتظام کرو، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، انہوں نے اتنا سرسری کیوں لیا؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کے تصور بھی نہیں کہ اتنا حیرت انگیز واقعہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے وجود کے ساتھ،
کہ ہم 309 سال بعد جاگے ہیں۔ ان کو اس چیز کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، ان کا بالکل یہی ہے خیال کہ بس تھوڑا سا ہی سوئے ہیں، چلو ایک دن نہیں تو 1.5 دن سو گئے ہوں گے۔ بلکہ پہلے گروہ نے تو یہی کہا کہ دن کا بھی کچھ حصہ سوئے ہیں، پورا دن بھی ان کی توقع نہیں ہے۔ اگر 309 سال کی ساری آوازیں کم از کم انہوں نے سنی ہوں تو پھر اتنا غلط اندازہ تو نہ ہو۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات 100 سال اللہ رب العزت نے ان کو وفات دی۔ 100 سال بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تو اللہ نے خود سوال پوچھا کہ آپ یہاں کتنا رہے ہیں؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ اللہ۔ گویا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی پتہ کوئی نہیں چلا کہ کتنا عرصہ رہے ہیں۔ اگر 100 سال کی آوازیں ساری سنی ہوں، اگر مردے سنتے ہوں، اور یہ تو ہیں بھی اللہ کے نبی، وہ جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں اور وہ زندہ بھی ہیں، صرف سوئے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، فوت شدہ ہیں، تو اگر مردے سنتے ہوں تو 309 سال کی آوازیں سنی ہوں تو پھر اتنا غلط اندازہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ کہیں کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں مردوں کے زندہ ہونے کے کچھ اور واقعات بھی ذکر ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کوہ طور پہ 70 لوگوں کو لے کے گئے اور اللہ رب العزت نے ان کی گستاخی کی وجہ سے سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ وہاں پر یہ سوال نہیں پوچھا گیا کہ کتنا عرصہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، کھڑا ہو جا۔ اب وہ مردہ زندہ ہو گیا، لیکن وہاں پر یہ سوال کوئی نہیں ہوا کہ کتنا عرصہ رہے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات پوری بستی کو مردہ دیکھا، دعا کی، بستی ساری زندہ ہو گئی، وہاں پر یہ سوال کوئی نہیں ہوا کہ کتنا عرصہ رہے ہیں۔ تو ان 3 مقامات پر یہ سوال کوئی نہیں، ان 2 مقامات پر سوال ہے۔ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے کہ ان 3 مقامات پر زندہ ہونے والے ہیں عام لوگ۔ عام لوگوں کے سما کے قائل لوگ ذرا کم ہوتے ہیں، نبیوں ولیوں کے سما کے قائل ہوتے ہیں زیادہ۔ تو یہاں اصحاب کہف میں معاملہ ولیوں کا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام والے معاملے میں معاملہ نبی کا ہے۔ تو جہاں نبی اور ولیوں کا معاملہ ہے نا، تو وہاں پر باقاعدہ اللہ نے سوال و جواب ذکر کیا ہے، کیونکہ ان کے سما کے لوگ زیادہ قائل ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے سما کی نفی کر دی۔ تو پھر عام لوگوں کے سما کی تو بطریق اولا نفی ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ ہمارے احباب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بدر کے کنویں میں کافروں کی لاشیں پھینکی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکوائی تھیں، اور پھر کنویں کے منڈھیر پہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو خطاب کیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، حضرت عمر فاروق نے بھی کیا تھا، اور کچھ دیگر صحابہ کرام نے بھی سوال کیا کہ آقا آپ ان کو سنا رہے ہیں، یہ تو مردے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہم لیسمعون الآن، کہ اس وقت وہ سن رہے ہیں۔ تو دوست احباب کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ، غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے یہ مدنی دور میں ہوا ہے۔ سورہ نمل مکی دور میں نازل ہو چکی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا، اے میرے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ دوسری آیت فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، وہ بھی مکی دور میں نازل ہوئی۔
اس میں بھی اللہ بتا چکے کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تیسری آیت ما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو سنا سکنے والے کوئی نہیں۔ یہ آیت بھی مکی دور میں نازل ہوئی۔ اب مکی دور میں اللہ رب العزت بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے، اور معاملہ بھی خبر کا ہے جس کے اندر نسخ بھی نہیں ہوتا، خبر دے چکے کہ آپ نہیں سنا سکتے۔ تو جب بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ نہیں سنا سکتے، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دفعہ بتائے جانے کے باوجود سنانے کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں پہ؟ جب اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ سنا سکتے ہی نہیں، تو پھر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً سنانے کی نیت سے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے وہاں پہ۔ اگر وہ سنانے کی نیت سے کھڑے ہوئے ہو نا تو پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی بات پر یقین نہیں کیا نبی قسم نے۔ اللہ نے تو بار بار کہا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نبی قسم پھر بھی سنانے کی نیت سے کھڑے ہو گئے ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قطعاً ناممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت وہاں پر کچھ سنانے کی ہو۔ یہ صرف نبی قسم نے جو ادھر خطاب کیا ہے تو وہ ایک محاورتاً خطاب ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے واضح کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ تو یہ تھے کہ انہم لیسمعون الآن، لیکن آپ کی مراد یہ تھی کہ انہم لیعلمون الآن، کہ اب ان کو اچھی طرح پتہ چل رہا ہے۔ کس چیز کا پتہ چل رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بدر کے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر تو خطاب اسی طرح کر رہے تھے کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہا ہوں، اب تم اللہ کے عذاب میں پڑے ہوئے ہو نا، میں تمہیں عذاب قبر سے بھی ڈراتا رہا ہوں، اب تمہیں مل رہا ہے نا۔ تو یہ چیزیں محاورتاً ایک انداز ہوتا ہے خطاب کا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ چونکہ وہ لوگ جو کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے ان کو اس وقت عذاب قبر ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو وہ نہیں سن رہے تھے، لیکن جو ان کے ساتھ بیت رہی تھی وہ ان کو اچھی طرح پتہ چل رہی تھی۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس وقت وہ سن رہے ہیں، مراد ہے کہ ان کے اوپر جو بیت رہی ہے ان کو اچھی طرح پتہ چل رہی ہے۔ تو یہ مراد تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نہیں مراد تھی کہ میرے لفظ سن رہے ہیں۔ اگلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہم لیسمعون الآن کا لفظ ہے کہ اب سن رہے ہیں۔ تو اگر اس حدیث سے استنباط کرو بھی تو یہ صرف معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں جی سنتے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت سن رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس وقت معجزانہ طور پر اللہ نے سنا دیا ہو۔ تو یہ تو معجزہ ہو سکتا ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ عام اصول سے ہٹ کے ہی ہوتا ہے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عام اصول سے ہٹ کے ہو۔ تو عام اصول اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یہ عام اصول اللہ نے بتا دیا، لیکن یہاں معجزتاً سنا دیا، تو جو معجزتاً سنا دیا تو وہ عام اصول سے ہٹ کے ہوتا ہے، تو اس سے یہ ثابت کوئی نہیں ہوتا کہ مردے سنتے ہیں۔ پھر اس واقعہ کے بعض جو سندیں ہیں، بعض روایات، ان کے اندر کچھ اس طرح کے لفظ بھی ملتے ہیں کہ تم ان سے بڑھ کے نہیں سن رہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ مردے ہیں، آپ ان کو خطاب کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے بڑھ کے نہیں سن رہے۔ اب دیکھیں موازنہ کن کا ہو رہا ہے، ایک طرف صحابہ اور دوسری طرف مردے۔ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے اوپر جان دینے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کے اوپر اچھی طرح کان دھرنے والے، دوسری طرف وہ کافر کے جو زندگی میں بھی کان نہیں دھرتے تھے، تو موازنہ ان کا ہو رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم سے بڑھ کر جو ہے نا، تم ان سے بڑھ کے نہیں سنتے ہو۔ تو
مراد وہی معلوم ہوتی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی ہے کہ تمہیں عذاب قبر کا میں نے بتایا ہے، صرف ایک چیز ہے جو بتائی جائے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین، جو کسی کے بتانے سے معلوم ہو جائے، اور ایک ہے جو خود دیکھ لی جائے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، وہ علم الیقین سے بڑی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین کہ جو خود اپنے ساتھ بیت رہی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان سے بڑھ کے نہیں سنتے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں تو عذاب قبر کا صرف علم الیقین ہے نا، کہ میں نے بتایا تو تمہیں علم ہو گیا ہے، لیکن ان کے اوپر تو بیت رہا ہے، ان کو تو حق الیقین ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ تم سے بڑھ گئے ہیں اس معاملہ میں، ان کو زیادہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تمہیں نہیں پتہ چل رہا۔ اللہ اللہ۔ تو اگر یہی مراد لیا جائے کہ نہیں مردے سنتے ہیں اور یہی کانوں کا سننا ہی مراد ہے، تو پھر تو صحابہ کرام کی گستاخی ہو جائے گی کہ صحابہ پاس ہیں، وہ مردے دور تہ میں ہیں، صحابہ زندہ ہیں، وہ مرے ہوئے ہیں، صحابہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کان دھرنے والے، وہ کبھی بھی کان نہ دھرنے والے، اس سارے کے باوجود وہ زیادہ سن رہے ہوں، انہی کانوں کے ساتھ زیادہ سن رہے ہوں، تو یہ تو پھر صحابہ کرام کی گستاخی بن جائے گی کہ صحابہ زندہ ہوتے ہوئے بھی قریب ہوتے ہوئے بھی اتنا نہیں سن رہے جتنا کافر سن رہے ہیں مردے۔ اللہ اللہ۔ تو اس کو اگر معجزہ لیا جائے تب بھی یہ صحابہ کی گستاخی نہیں بنتی، اور اگر اس کو یہ لیا جائے کہ ان کے اوپر جو بیت رہی ہے وہ ان کو اچھی طرح پتہ چل رہی ہے تب بھی یہ صحابہ کی گستاخی نہیں بنتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حرف نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی نیت سے کیسے کھڑے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے تو اس کی تعویل بڑی واضح ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ ابھی قدموں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے کہ حساب والے فرشتے آ جاتے ہیں، تو یہ قدموں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے، یہ صرف ایک محاورتاً ہے، یہ بھی اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے بڑے جلدی آ جاتے ہیں، بس اس چیز کو اظہار کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا اظہار اس انداز میں کر دیا کہ ابھی تو قدموں کی چاپ جاری ہوتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردہ اپنے کانوں سے ضرور چاپ سنتا ہے تو تبھی فرشتے آتے ہیں، یہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک ہے قرآن حکیم کی آیات اور ایک طرف ہے یہ دو روایات، دو حدیثیں، ان کے علاوہ باقی جتنی بھی مردوں کے سننے کے متعلق پیش کی جاتی ہیں نا وہ تو ہیں ہی ضعیف، اس لیے ان کو تو ویسے ہی چھوڑ دو، صحیح جو ہے وہ یہی دو روایتیں بس۔ تو بھئی ایک طرف آیات بڑی صریح، دوسری طرف یہ دو روایات۔ اب ہمارا طرز تو یہ ہے کہ ہم آیات کو تو اسی طرح لیں گے، ہم ان کو موڑ کر حدیثوں کی طرف نہیں لائیں گے، ہم کہیں گے کہ حدیثوں کی تعویل ایسی کر لو کہ وہ قرآن کی آیتوں کے مطابق بن جائے، اور انصاف کی بات یہی ہے کہ حدیث کی تعویل ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آیت کے مطابق بن جائے، نہ کہ آیت کو تعویل کر کے حدیث کے مطابق لے کے جائیں، جبکہ حدیث متواتر درجے کی بھی کوئی نہیں، خبر واحد حدیثیں ہیں، خبر واحد حدیث جو ہے وہ تو ہوتی بھی ضنی ہے، تو قرآن کی قطعی آیت کو موڑ کر ایک ضمنی حدیث کی طرف لے کے جانا تو یہ انصاف والی بات نہیں ہے۔ یہ دو روایتیں جو ہیں ان کی تعویل ہو سکتی ہے جو قرآن کے مطابق ہو سکتی ہے، تو صحیح بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے اندر کوئی مستقل صلاحیت سننے کی کوئی نہیں رکھ دی ہوئی، ہاں البتہ چاہے اللہ تو سنا سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جب چاہے سنا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ نے صرف سنایا ہی نہیں بلکہ زندہ بھی کر دیا، تو اللہ جب چاہے تو سنا دیتا ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو نہیں سن سکتے۔ اور یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی مردے سنتے ہیں، تو میرا ان سے یہی سوال کہ اگر اللہ نہ چاہے تب بھی سنتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو تب بھی سنتے ہیں، اب کون یہاں پر کہہ سکے گا کہ نہیں جی کہ ہاں جی پھر بھی سنتے ہیں؟ تو یہی تو ہم کہتے ہیں اشاعت والے کہ
کہ بھائی اللہ چاہے تو سنا دے، لیکن مستقل صلاحیت اللہ نے کوئی نہیں رکھ دی۔ جب اللہ چاہے تو سنا دے، اللہ نہ چاہے تو نہیں سنتے۔ تو اس کے اوپر آ جانا چاہیے کہ اللہ چاہے تو سنا دے، ویسے ان کے اندر صلاحیت کوئی نہیں رکھ دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔